انہی زمانے میں وہ انڈیا گئے اور وہاں پہ بخشی کے ساتھ بخشی گیت لکھتے تھے، یہ دھنیں کمپوز کرتے تھے، اور ان کا آپس میں رابطہ نہیں تھا کیونکہ بخشی صاحب کا خیال تھا کہ وہ بہت بڑی توپ چیز ہے، تو یہ جو بھی شخص آیا پاکستان سے یہ میرے پاس کیوں نہیں آتا، وہاں بیٹھا بیٹھا کہتا کہ گیت لکھ کے بھیج دو۔ چنانچہ وہ گیت لکھ کے بھیجتے، وہ دھن بناتے، وہ بخشی صاحب کو نہ پسند آتا۔ فائنلی ایک روز جان گئے نصرت کہ یہ کیا ان کی انا کا کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بخشی وزیر کے ہاں لے چلیں آپ۔ اور کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ کوئی فلیٹ تھا، 6-7 منزلہ فلیٹ تھا، اور 5-6 لوگ ان کو بمشکل اٹھا کے لے کے گئے، اور بخشی صاحب نے باہر آ کر جب یہ منظر دیکھا تو وہ رونے لگے، اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھئی آپ کا یہ حال ہے، اگر مجھے معلوم ہوا آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اور نصرت اتنی بڑی شخصیت تھی کہ انہوں نے اس کو معاف کر دیا۔ تیرے نام جو پروگرام تھا موسیقی کا، اس کے آخری 2 پروگرام میں نے نصرت فتح علی خان کے ساتھ کیے، اور انفارچونیٹلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی گائیکی کے آخری پروگرام تھے موت سے پہلے۔ کچھ ایسا ہوا کہ 2 مرتبہ ہم نے شیڈیول کی ریکارڈنگ، اور دونوں مرتبہ نصرت صاحب کا فون آیا مجھے کہ طاہر صاحب میرے گلے میں خراش آ گئی ہے تو مجھ سے گایا نہیں جائے گا۔ تیسری مرتبہ جب ان کا فون آیا تو میں نے ان سے کہا، میں کہ خان صاحب آپ خراش کے ساتھ ہی گا سکتے ہیں، وہ بھی آپ سر میں ہی ہوتے ہیں، تو آپ گا لیجئے۔ کہنے کہ نہیں وہ خراش اب بہت بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے لندن چلے جانا ہے علاج کے لیے، کیونکہ وہ شوگر کے مریض تھے اور ان دنوں ڈائلسس پہ تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈائلسس کا مریض جو ہے 1-8 دن فٹ رہتا ہے اور اس کے بعد اس کی حالت جو ہوتی ہے غیر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا جی آپ نے وہاں چلے جانا ہے، لندن چلے جانا ہے، تو میری بہت بڑی آرزو ہے کہ آپ کے ساتھ پروگرام کروں۔ کہنے کہ طاہر صاحب میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں شرکت کیے بغیر لندن نہیں جاؤں گا۔ دوسری درخواست جو میں نے کی، جو کہ مہدی حسن صاحب سے بھی کی تھی، میں نے کہا میرا پروگرام تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، تھوڑا سا کیجول ہوتا ہے، آپ اس میں مختلف چیزیں بھی گا سکتے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ کے گھر والے اس میں آئیں، کیونکہ جو بیشتر گلوکار ہیں ان کے گھر والوں کی تصویریں تک شائع نہیں ہوتی۔ یہ لوگ اس معاملے میں بہت، حالانکہ ان کی خواتین بھی بہت ماہر ہوتی ہیں۔ اسد نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی ایک پھوپھی تھی اور انہوں نے اس سے زیادہ سیکھا تھا۔ تو بہر طور یہ لوگ اجتناب کرتے ہیں، ان کی اپنا ایک ٹریڈیشن ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھئی ہماری بیگمات نہیں آتی۔ میں نے کہا بہرحال میری درخواست ہے، تو میری درخواست انہوں نے مان لی۔ میرا خیال پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن پہ ان کی بیٹی نزا بھی آئیں اور ان کی بیگم بھی آئیں، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ جب وہ اسٹوڈیوز میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں اتنے سوجے ہوئے ہیں کہ انہوں نے شوز نہیں پہنے ہوئے تھے، اس کے اوپر پٹیاں لپیٹی ہوئی تھیں، اور مجھے افسوس بھی ہوا۔ میں نے کہا کہ اتنا بیمار شخص ہے، اور میں نے اتنا انسسٹ کیا اس پروگرام کے لیے۔ میری بیگم تھوڑی سی ان معاملات میں بہت سخت گیر ہے، وہ بہت کم ٹیلی ویژن پہ آنا پسند کرتی۔ تو بہر طور میں نے جب تذکرہ کیا کہ نصرت آ رہے ہیں اور ان کی بیگم بھی آ رہی ہے، تو خاص طور پہ میرے ساتھ گئی۔ میرا بیٹا سلجوق بھی تھا، اور اس نے ایک البم پہ ان کی دستخط لیے، اور اس کو اب بھی اس کے کمرے میں جائیں تو پرومیننٹ جگہ پہ خان صاحب نصرت فتح علی خان کی وہ البم ہے، وہ دستخط شدہ وہاں پہ موجود ہے۔ تو ہمارا سارا گھرانہ ہی ان کا بہت میں نے ایک مرتبہ